بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ میری امت کے لیے یہ موقع عید کا ہے۔ خوشی اصل میں انسان کو جب ہوتی ہے جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے، جو کام اس کے ذمے لگایا گیا ہو اس کام کو وہ کر چکے، سبکدوش ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک جل شانہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم 1 مہینے کے روزے رکھو، رات کو تراویحاں پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ خداوند کریم نے توفیق بخشی تو ہم اس ڈیوٹی سے فارغ ہو گئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ رمضان المبارک کی عبادات سے فارغ ہو گئے، جنہوں نے اکرام کیا، احترام کیا، تمام عبادات کو مکمل طریقے سے نبھایا، پروردگار عالم آخری دن میں فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، او ملائکہ، او جبریل، اے میکائیل، او اسرافیل، یہ لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے کہاں چلے؟ یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلے؟ یہ خوشبو لگا کر کہاں چلے؟ یہ غسل کر کے کہاں چلے؟ یہ خوشیاں مناتے ہوئے کہاں چلے؟ فرشتے عرض کرتے، الہ العالمین عید کی نماز پڑھنے چلے ہیں، رمضان المبارک میں جو عبادت کی توفیق بخشی تیرا شکر ادا کرنے چلے ہیں۔ پروردگار عالم ملائکہ سے پوچھتے ہیں، او فرشتوں، انہوں نے جو روزے رکھے، انہوں نے جو عبادت کی، ان کے دل میں جو میرا خوف سما گیا، ان کے دل میں جو میرا ڈر بس گیا، انہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، اے فرشتوں، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ اور ملائکہ، کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین دیکھا تو نہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، پروردگار عالم پھر ان کو کیسے پتا چلا، ان کو کیسے علم ہوا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے پتا چلا، نبی کی زبان سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا، شہنشاہ کائنات کے اعلان سے پتا چلا، تیرے قرآن کریم سے پتا چلا، نبی کے فرمان سے پتا چلا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں، اور فرشتوں، کیا ان لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور ملائکہ کی جماعت اور نوری جماعت، کیا ان لوگوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ میاں پوچھتے ہیں، اور فرشتوں، پھر ان کو کیسے پتا چلا؟ نہ مجھے دیکھا، نہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ قیامت دیکھی، نہ جب تک زندہ ہے نہ قبر دیکھی، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ اب تک ان کو پتا چلا۔ یہ جو سارے رمضان رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، یہ جو جھولی پھیلائے بیٹھے رہے، انہوں نے جو دامن پھیلائے، انہوں نے جو دعائیں مانگی، انہوں نے جو عبادت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے، الہ العالمین تیرا کلام پڑھا، نبی کا فرمان سنا، اور انہوں نے اتنا بڑا یقین کر لیا، گویا کہ انہوں نے
آپ کو بھی کالی کملی والے کو بھی جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ رکھا ہے. انہوں نے اتنا یقین کر لیا گویا کہ جنت کو دیکھا ہوا ہے, یہ دوزخ سے اتنے ڈر گئے گویا کہ انہوں نے دیکھ رکھا ہے. اللہ میاں کا حدیث میں آتا ہے عرش عظیم ہلنے لگ جائے گا, عرش کے قریب کھڑا ہوا نوری ستون ہلنے لگے گا. اللہ میاں پوچھتے ہیں او عرش عظیم تجھے کیا ہوا؟ آواز آتی ہے او پروردگار عالم, جنہوں نے نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا, نہ قبر دیکھی نہ موت دیکھی, نہ خدا کو دیکھا نہ پیغمبر کو دیکھا, اور پھر بھی یقین کیا, گرمی کے روزے رکھے, الہ العالمین آج تو ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے. آواز آتی ہے او فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا. الہ العالمین ہماری کیا ڈیوٹی ہے, اب ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے, فرشتوں کا کیا انتظام ہے. آواز آتی ہے او میرے نوری فرشتوں جاؤ دنیا میں چلے جاؤ, امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ, گلیوں پہ کھڑے ہو جاؤ, راستوں میں کھڑے ہو جاؤ, جنہوں نے عبادات مکمل کی ہیں اور اب شکرانے کے لیے چلے ہیں, اور فرشتوں جاؤ ان سے مصافحہ کرو, ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان کے لیے خیر کی دعا خود بھی مانگو. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے. راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں, خوشیاں منا رہی ہیں, اچھل رہی ہیں, دوڑ لگا رہی ہیں, عید کی خوشی منا رہی ہیں. ایک بچہ دیوار سے لگا ہوا چپ چاپ کھڑا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا او بچے تو کیوں نہیں کھیلتا, تو نہایا بھی نہیں, تو نے کپڑے بھی نہیں پہنے, کیا بات ہے؟ وہ رونے لگا کالی کملی والے میرے ماں باپ فوت ہو گئے. ان تمام بچوں کی عید ہے, میری کائے کی عید ہے, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں, میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں, مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی انگلی پکڑی اور واپس کر تشریف لائے اور فرمایا او عائشہ میں تیرے لیے جنت لے کے آیا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کیسی جنت لائے ہو؟ فرمایا یتیم کو لایا ہوں, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے, جتنے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی مل جائے گی. دھلایا, نہلایا, کپڑے پہنائے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یتیم آج کے بعد تو یتیم نہیں ہے, میں تیرا ابا ہوں, میں تیرا وارث ہوں. فرمایا جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرماتے ہیں جب آدمی کے دنیا میں سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں, بے کس اور بے بس آدمی کا سہارا میں بن جاتا ہوں. دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں, میرا سہارا ختم نہیں ہوتا. حضور تشریف لائے اور وہ بچہ ساتھ تھا, وہ دوسرے بچوں کو آ کے کہنے لگا آؤ اب میری بھی عید دیکھو. یوں لکھا علماء کرام نے, وہ بچے اچھلنے والے, وہ خوشیاں منانے والے, وہ اچھلنے والے, سارے بچے رونے لگے. اے کاش ہمارے ماں باپ نہ ہوتے, آج ہمارے باپ حضور بن جاتے, ہم بھی لاوارث ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وارث بن جاتے. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب
پروری فرمایا کرتے تھے، غریب ترسی فرمایا کرتے تھے، مدینے کے محلے میں چکر لگایا کرتے تھے، کس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کس کے پاس روٹی نہیں ہے، کس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا جب تک ایک ایک امتی پیٹ بھر کے نہ کھا لیتا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ آج نہ حضور کی سنت پہ عمل ہے، نہ ہمارا قرآن کریم پہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں، صرف تیری زبان کا مالک نہیں، رگ رگ کا میں مالک ہوں، خون کے قطرے قطرے کا میں خالق ہوں، رگ و ریشوں کا میں خالق ہوں، پاؤں کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک۔ او میرے بندے اکڑنا گھمنڈ نہ کر، تو میرا بنایا ہوا ہے۔ اگر میں نے تھوڑی سی نظر کرم پھیر لی تو مارا جائے گا، میں نے رحمت کی نظر اگر ہٹا لی تیرا کوئی پرسان حال نہیں بنے گا۔ آواز آئی میرے بندے، ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں مجھے بلایا کر۔ اور میرے بندے میں سونے والا نہیں جو تو دروازے پہ کھڑا ہو کر انتظار کرے۔ افسر کے پاس جاؤ گے چپڑاسی کی منت کرو گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اردلی کی منت کرو گے، بڑوں کے پاس جاؤ گے اطلاع ملے گی لاہور چلے گئے، کبھی خبر ملے گی کراچی چلے گئے، کبھی پتہ لگے گا صاحب بہادر سویا ہوا ہے جاگنا نہیں چاہتا، کبھی علم ہوگا کھانا کھا رہا ہے، کبھی کسی جگہ مایوسی، کبھی کسی جگہ نا امیدی۔ آواز آئی او میرے بندے میرے پاس آ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے دروازے پہ آ۔ میں لاہور کراچی کا سفر کرنے والا نہیں، میں نیند کرنے والا نہیں، میں روٹی کھانے والا نہیں، میں تھکنے والا نہیں۔ صاحب بہادر ابھی تھک کے سویا ہے، اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے دروازے پہ آ، رات کو آ، دن کو آ، صبح کو آ، شام کو آ، سردی میں آ، گرمی میں آ، بارش میں آ، طوفان میں آ، جس وقت تیرا جی چاہے اس وقت آ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں بادشاہت میری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک قطرے پہ، ایک ایک پتے پہ میری قدرت کام کرتی ہے۔ فرمایا جس وقت تیرا جی چاہے مجھے بلا، میں ہر وقت تیرے نزدیک ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ربنا قریب فنناجی، کیا ہمارا رب ہم سے نزدیک ہے ہم اس سے سرگوشیاں کریں، آہستہ آہستہ بلائیں، ام بعید یا دور ہے، فننادی ہم زور سے آوازیں دے کر بلائیں۔ آواز آئی او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو میرے بارے میں بتلاؤ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ، میں تجھے کس طرح سنبھالتا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، ایوب علیہ السلام کی زخمی زبان نے جنگل میں پکارا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں بیٹھ کے پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں پکارا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے پکارا،
नूह अलैहिस्सलाम ने इतने पत्थरों के नीचे दब कर पुकारा, इब्राहीम पे सर सजदे में रखकर उसी को पुकारा। बहाउद्दीन सकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे में आंसू बहाकर उसी मालिक के कायनात को पुकारा। ख्वाजा खुदा बख्श मरहूम सरकार ने अल्लाह अल्लाह की जप लगाकर, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाकर उसी को पुकारा। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नेज़े की नोक पे तलवारों की छांव में उसी को पुकारा। सैयदा ज़ैनब ने अपनी मुश्किलात में चारों तरफ लाशों की ढेर है, सारा खानदान ज़िबा हो गया, खैमे के कोने में सर सजदे में रखकर उसी को पुकारा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीर हमजा के 11 टुकड़े सामने रखकर उसी को पुकारा। कौन है किसी की सुनने वाला उस परवरदिगार के सिवा? उसी की तौफीक से नेकी बनती है, उसी की तौफीक से एक एक सजदा आदमी कर सकता है। वरना तुम्हें मालूम है लखापति करोड़ापति खाने वाले पीने वाले लोग रमजान में मस्जिद में आने की तौफीक ना हुई, आ ही ना सके अल्लाह के दरबार में। और ये तो अपने अपने मुकद्दर की बाजी है। बात याद आई, पहले भी कई मरतबा सुनाई होगी, फिर सुना दूं, आप कौन से याद रखते हैं। हजरत शेख सादी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्गों में से गुजरे हैं। सारी बात मुकद्दर की है, सारी बात अल्लाह की देन की है। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी, बड़ा कारोबार, बड़ा धंधा, बड़ा रईस है, बड़ा कारोबारी है, बड़ी खूबसूरत बीवी है। मियाँ बीवी आराम से ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करते हैं। शाम का वक्त है, रात का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है, बारिश बरस रही है, बर्फबारी हो रही है, मियाँ बीवी आराम से बैठे खाना खा रहे हैं, दिल लगी भी हो रही है। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, किसी ने कुंडी खटखटाई, अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं। सेठ को गुस्सा लगा, कारोबारी आदमी को जलाल आ गया, अमीर आदमी का खून खौल गया। ये कौन है जो रात को परेशान करने आया है? ये वक्त भीख मांगने का कोई? गुस्से में आकर बाहर निकला, दरवाजा खुला, फकीर ने समझा रोटी मिलेगी। सेठ ने आगे बढ़कर फकीर के मुंह पे तमाचे मारे, थप्पड़ मारे, लाते मारी। सारा दिल परेशान करता है, सारे दिन परेशान करते हैं फकीर लोग, रात को भी चैन नहीं लेने देते, रात को भी सुकून से खाने पीने नहीं देते। तुझे किसने कहा मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया? फकीर रोने लगा और उसने पहले इसके दरवाजे पे सदा की थी, फिर उस बड़े दरवाजे पे सदा कर दी। और परवरदिगार आलम, मैं फकीर खुद नहीं बना, ये अमीर खुद नहीं बना, मैंने मांगी रोटी, मिले तमाचे, मिली लाते, तेरी मर्जी। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। सारा जान तेरे दरवाजे का मोहताज है, सारा जान तेरे दरवाजे का गदागर है, तू शहंशाह है, सारा जान तेरे दरवाजे पे भीख मांगने वाला है। वो तो गरीबों की भी सुनता है, वो तो अमीरों की भी सुनता है, वो तो काफिर की भी सुनता है, वो तो मुशरिक की भी सुनता है, वो तो ईसाई यहूदी पे अगर कोई जुल्म करे वो तो उसकी भी सुनता है। परवरदिगार आलम ने सुन ली। और कभी कभी ऐसा होता है, यूं लिखा उलमा ने कि एक दुर्वेश बैठा हुआ था, एक मर्द औरत का जोड़ा वहां से गुजरा तो पानी था,
اس کی لکڑی پانی میں جو لگی تو چھینٹے اڑے، عورت کی سلوار پہ پڑے. عورت نے منہ بنایا، اس کا یار جو اس کے ساتھ تھا اسے جلال آیا، اس کو غصہ آیا، اس نے جوتا نکال کر فقیر کے سر پہ جوتے مارے، جوتے مارے فقیر کے سر پہ. وہ کچھ نہ بولا، وہ بے کس تھا، وہ بے بس تھا. کیا بولتا؟ وطن نہیں، علاقہ نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، برادری نہیں، مال و دولت نہیں، بول کے کیا کروں گا؟ اس نے تو دل سے خدا کو کہہ دیا، او میرے مالک تو دیکھ رہا ہے میں پٹ رہا ہوں. اکبر. جوڑا آگے نکلا، جوان کی پسلیوں میں درد اٹھا، سڑک پہ لیٹنے لگا. عورت آ کے کہنے لگی اللہ والے کو آپ نے کچھ کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. اگر کر سکتا تمہیں اس وقت یہاں سے جانے کیوں دیتا؟ میں تو غریب آدمی ہوں. اس نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ کیا ہے. وہ کہنے لگا میں نے نہیں کیا، اصل بات کچھ اور ہے. سلوار پہ تیری پہ چھینٹے پڑے تھے، تیرے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور تجھے معلوم نہیں میرے سر پہ جوتے پڑے، میرے یار کو غصہ آیا. تو مجھے بے یارہ سمجھتی تھی، تیرا مطلب یہ تھا میں بے یار و مددگار ہوں، اور تیرا یار تیری بغل میں تھا، میرا یار میرے دل میں رہتا ہے. اس نے کچھ کیا ہوگا. جس سیٹھ نے تماچے مارے، جس نے غریب پروری کرنے کے بجائے اکڑ کی، غرور کیا، مال کے نشے میں چور چور تھا، اکڑ دکھائی، اللہ پاک نے پکڑ لیا. وہ دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجارنے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بادشاہوں کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا. اور ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی، کراچی سے عوامی ایکسپریس لٹ پٹ ہو کے چلی، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. کویت سے لوگ آئے، دبئی سے آئے، متحدہ عرب امارات سے آئے، دوسرے ملکوں سے چلے، کپڑا ساتھ ہے، پیسہ ٹکا ساتھ ہے، ننھے منھے بچوں کے کھلونے ساتھ ہیں. کراچی سے لوگ چلے، حیدرآباد سے لوگ چلے، پروگرام ہے، چھوٹا بچہ خوش ہوگا، بڑے کو یہ دوں گا، بہن کو یہ دوں گا، بھائی کو یہ دوں گا، ابا کی یہ خدمت کروں گا، اماں کی یہ خدمت کروں گا، میں جا کر یوں خوشیاں مناؤں گا. آواز آئی مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہارے سارے کے سارے کام درمیان میں ہی رہ جائیں. ڈرتے نہیں تم اس کی بے نیازی سے؟ رات کے 12:15 بجے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں نہیں، کسی کے خواب و خیال میں نہیں. کوئی بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے، کوئی کھڑا کھڑا سو رہا ہے، کوئی اسٹیشن کا انتظار کر رہا ہے. یکدم گاڑی پلٹی، خدا جانے کتنے آدمیوں کا قیمہ بن گیا. انسان نہ معلوم کیا کیا منصوبے بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا تجویزیں بناتا ہے، انسان نہ معلوم کیا کیا پروگرام بناتا ہے. اللہ کی قدرت ہستی ہے. میرے بندے پروگرام بنانا تیرا کام ہے، پورا کرانا میرا کام ہے. اللہ پاک کی دین ہے، وہ جس کو جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے لے لے. وہ بادشاہ بنائے کسی کو کوئی دیر نہیں، اور بادشاہ کو فقیر بنائے کوئی دیر نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمایا جسے چاہوں عزت عطا کر دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں. ذمہ داروں، دکانداروں، پیسے ٹکے والوں، غریب کی بیٹی کو نہ تکا کرو، خدا جانے تیری بیٹی کا کیا حال ہوگا. غریب کی بیوی کو نہ تاڑو، غریب کی بہن کو نہ تاڑو، خدا کی قسم اگر وہ جلال میں آ گیا تیرا بیڑا غرق کر دے گا. عزیز و اقربا کی آبرو سے مت کھیلو.
اپنے پرائے کی پہچان کرو. آج مسلمان ہیں, اپنوں سے عزت نہیں بچتی. ارے مسلمان تو وہ تھے, تو اور میں کائے کے مسلمان ہیں. آؤ تاریخ اٹھاؤ, حدیث اٹھاؤ, کتابیں اٹھاؤ, محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے, حضور کے ساتھ بھوکے رہنے والے, حضور کے ساتھ پیاسے مرنے والے, حضور کے ساتھ ہو کر ننگے رہنے والے, اور ایک ایک کپڑے میں صحابہ کے 11 پیمند ہوا کرتے تھے. مگر حضور کا کہنا ایسا مانا کہ یہودی عیسائی اپنی جوان بیٹیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ کر سال کے لیے, 2 سال کے لیے, 3 سال کے لیے تجارت پہ چلے جاتے تھے. خدا کی قسم محمد کے کسی غلام نے اور عیسائی کی بیٹی کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. کالی کملی والے کے دیوانوں نے کبھی یہودی کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو اس نبی کا غلام ہے جس نبی کے دربار میں ایک کافر عورت میدان جنگ سے پکڑ کر لائی گئی. کافر لڑکی جو صحابہ کو مارنے آئی تھی, جو مقابلہ کرنے آئی تھی, پکڑ کے لایا گیا, دربار رسالت میں بٹھایا گیا. فرمایا او بلال, یہ میری رحمت والی چادر لے کر لڑکی کے اوپر ڈال کے پردہ کرا دے. عرض کیا یا رسول اللہ, یہ تو کسی کافر کی بیٹی ہے, یہ تو کسی غیر مسلم کی بیٹی ہے, یہ تو میدان جہاد سے گرفتار ہو کر کے آئی ہے. فرمایا او میرے صحابہ, اپنے ابا کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے اور میں محمد الرسول اللہ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے, دونوں دروازوں میں فرق کیا ہوا؟ میری چادر ڈال کر پردہ کرا دے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بتا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی باعزت مجھے میرے گھر پہنچا دو. 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے. آؤ آقا کے غلاموں کا حال دیکھو. ایک میری تیری غلامی ہے. رمضان میں تو کچھ نماز بھی پڑھ لی, کئی لوگ ہیں جو انشاءاللہ آج ہی پلہ جھاڑ دیں گے. نماز ختم, دین ختم, تلاوت ختم, دیکھی جائے گی جی اگلے سال آیا تو پھر دیکھی جائے گی. بے نماز ہو کے مرنا, بے نماز ہو کر کے مرنا. میں اپنی بات نہیں تمہیں سناتا. آؤ امام الاولیاء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تمہیں سنا دوں. شاید میری تمہاری پھر ملاقات نہ ہو سکے, نہ معلوم تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری آ جائے. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. غنیت الطالب کتاب ہے, اس اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی, اور اتنا اثر تھا اس اللہ والے کی زبان میں. جب لوگ وعظ سننے بغداد آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے, ہم تو پوچھتے ہیں نا بھی جلسے میں آدمی کتنے تھے, نعرے کتنے لگے تھے, ٹیوب کیسی تھی, مرچیں کتنی لگی ہوئی تھی. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وعظ میں سے لوگوں کے جگر پھٹ کر جنازے کتنے اٹھے. لوگوں کے جنازے اٹھا کرتے تھے, ایک مجلس میں سے 15 جنازے اٹھتے تھے. اتنے درد سے خدا کا کلام پڑھتا تھا کہ لوگوں کے جگر پھٹ جایا کرتے تھے. لکھا ہے, فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر عورت ہو مرد ہو نماز قضا کرتا ہے, فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل, نکاح اس کا باطل ہے, نکاح نہیں رہتا. اولادها حرام, اولاد حرام کی پیدا ہوگی. پیران پیر کا فتویٰ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے, بقول تمہارے یاری والے پیر کا فتویٰ ہے. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ خدا کو مانو, نہ پیغمبر کو مانو, نہ پیر کو مانو, اپنے آپے کو مانتے. جاؤ کتاب چیک کرو, صفحہ 59 سے لے کر 63 تک کی عبارت پڑھو جو اللہ والے نے اپنی قلم سے لکھی ہے.
فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے لا یغسل لہو، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، اسے کفن پہنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین، اس بے نماز کو مسلمانوں کے گورستان میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ پڑے۔ اللہ والے کا فتویٰ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی پہ ہم لوگوں نے چلنا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا، ایک ایک عمل کو پکڑا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جوان صحابی ساتھ کر دیے کافر لڑکی کو پہنچانے کے لیے۔ جنگل کا راستہ ہے، رات اندھیری آئی ہے، سفر لمبا ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، شاہی خاندان کی لڑکی ہے، لڑکی بھی جوان ہے اور مدنی کریم کے غلام بھی جوان ہے۔ گھر پہنچی، سگا بھائی پوچھنے لگا بتا نبی کے غلاموں نے، نبی کی فوج نے تیری ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگی اس مالک کی قسم جس کے قبضے میں یہ سارا جہان ہے، جو کالی کملی والے کے غلاموں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، وہ تو میرا ماں جایا سگا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرا بھائی ہے، تو میری عزت کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا جتنی انہوں نے کی ہے۔ یہ 2 جوان میری ساتھ آئے ہیں، مجھے یوں معلوم ہوتا تھا میری ساتھ آنکھوں سے اندھے چل رہے ہیں، اس طرح سے مجھے یہ ساتھ لے کے آئے۔ اس زمانے میں لوگوں انصاف تھا، ضد نہیں تھی۔ آج تو سارا قرآن سنو، سارا نبی کا فرمان سنو، اچھے اچھے مسئلے سنو، اور اگر بعد میں کوئی یہ کہہ دے قاری حنیف مسئلے تو بہت کھرے بیان کرتا پر عیب ایک ہو گیا، دیوبندی ہے، سارے مسئلے ختم، سارا قرآن ختم۔ وہ خدا کے قہر سے ڈر جا، کیا ہے یہ دیوبندی بریلوی؟ تو قرآن والا بن، تو نبی والا بن۔ نبی کے جانثاروں نے کس طرح سے قربانی دی، عمل کیا۔ میں تو ایک بات کہوں گا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہو گئی، ڈاکٹر کہنے لگے آنکھیں بنا دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پتہ ہے آنکھ کتنی بڑی چیز ہے اور آنکھ کے بغیر کتنی بڑی محتاجی ہے، تمہیں کیا معلوم؟ یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن گئی، نعمت کے ہوتے ہوئے کوئی قدر نہیں۔ جب تک بیوی گھر میں زندہ رہتی ہے نا، ہر وقت یوں گھور گھور کر دیکھتا ہے، ہر وقت۔ جب مر جاتی ہے پھر قبر میں سر مار مار کے مرتا ہے۔ ایک ایک نعمت کا اسی طرح سے حساب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے ٹھوکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے ٹکریں کھا کے مرنا منظور ہے، مجھے یہ دھکے دوڑے منظور ہے، مجھے یہ پریشانی منظور ہے، پر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک وقت بھی میں اپنے پروردگار کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکاؤں۔ مجھے یہ بات ایک وقت کے لیے بھی منظور نہیں۔ ساری عمر ابن عباس نے آنکھوں کی محتاجی میں کاٹ دی مگر آنکھ نہ بنوائی، اس لیے کہ میں تو سجدہ چھوڑ نہیں سکتا۔ کیسے تھے یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے، اور اللہ پاک نے انہیں نوازا بھی ہے۔ اگر ہم مانتے نہیں تو ہمارے پلے کیا پڑ رہا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی حکایت، سیٹھ نے تماچے مارے، فقیر کو لاتے ماری، اللہ میاں نے پکڑ لیا۔ آج وہ گودام گیا، کل کو وہ دکان گئی، پرسوں کو وہ کاروبار گیا، نتیجہ یہ کہ بالکل محتاج اور مفلس غریب ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی یہ رشتے ناتے تمام کے تمام تعلقات اسی وقت تک ہیں جب تک کہ پلے پیسہ ٹکا ہو۔
چلتی کا نام گاڑی ہے، رک گئی تو گاڑی نہیں، کون کسی کے کام آتا ہے؟ آج تو حالت یہ ہوا بھائی بھائی کے دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی خامن کی دشمن بنی، جبھی برکتیں اٹھ گئی، جبھی رحمتوں کا جنازہ اٹھ گیا، جبھی ہمارے پلے سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، ایسی بیماریاں پیدا ہوئی جن کا ڈاکٹروں کو بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، اور ایسے ایسے ظالم افسر ہم پہ مسلط ہوئے، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے، دنیا روئی، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ اصل میں تو باز کوئی بھی نہیں آتا۔ رمضان المبارک میں سبزی پتہ لوگوں نے کیا بھاؤ بیچی ہے؟ دالوں کا بھاؤ چڑھایا، سبزیوں کا بھاؤ چڑھایا، اور چیزوں کا بھاؤ چڑھایا، خود گورنمنٹ نے آٹے اور چینی کا بھاؤ چڑھایا۔ رمضان قریب آیا، عید کے بعد چڑھا لیتے تو کیا حرج تھا؟ دوسروں کو کہا قیمتیں کم کرو اور خود چڑھا دیا۔ تو کیا پروردگار عالم نیتوں سے واقف نہیں؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ اس رمضان کی کمائی کو لے کہاں جاؤ گے؟ کتنے بنگلے بنا لو گے؟ کتنے کوٹھیاں بنا لو گے؟ یہاں تو حالت صرف اس قدر بنی ہوئی ہے، کہتا ہے عمل پھر نہ برباد ہو جائے گی، پھر تیرے پلے پڑے گا کیا؟ آج وقت ہے، ابھی سانس آ جا رہے ہیں، ابھی تندرستی ہے، ابھی ہوش و حواس ٹھیک ہے، آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا۔ اس دن رشتے ناتے، اس دن افسری کام نہیں آئے گی، اس دن بنگلہ کوٹھی، اس دن مربع باغ و بہار، اس دن دولت، اس دن اولاد، اس دن یاری دوستی، اس دن تعلق داری، اس دن چیئرمینی، اس دن گورنری، اس دن وزارت کام نہ آئے گی۔ اور کون سا دن ہے؟ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، سورج تمہارے پیروں پہ آ پڑے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ آ پڑیں گے، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے؟ کون کام آئے گا؟ اور اللہ کا قرآن ہے، سورۃ یاسین ہے، جب صفیں بنیں گی، جب علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنیں گی، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں اور بدماشوں اور رشوت بٹورنے والوں اور حرام کھانے والوں اور زانیوں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور دین میں مسئلے بنانے والوں، آؤ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں کے قریب آج تم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جاؤ شرابیوں کی صفوں میں جاؤ، جوئے بازوں کی صفوں میں جاؤ، بدکاروں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، چوروں کی صفوں میں جاؤ، زانیوں کی صفوں میں جاؤ، قاتلوں کی صفوں میں جاؤ، ظالموں کی صفوں میں جاؤ۔ آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب بھی کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں۔ ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے، دفتر کھل جائیں گے۔ پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے، پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی اماں کن لوگوں میں کھڑی ہے، بھائی دیکھے گا بہن کن لوگوں میں کھڑی ہے، باپ دیکھے گا میری دختر کن لوگوں میں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، زمین بھی بول بول کر بتلائے گی الہی
مجھ پہ حرام کھایا، مجھ پہ بیٹھ کر بدکاری کی، الہ العالمین مجھ پہ جوا کھیلا، الہی مجھ پہ شراب پی، الہی مجھ پہ ساری عمر بدمعاشی کرتا رہا۔ صرف زمین نہیں، وہی سورت یاسین ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تیرے ہاتھ بولتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا، بدکار عورتوں کو لگاتا رہا، الہی ہم سے وضو نہ کیا، ہم سے جوا کھیلا، ہم سے بدمعاشی کی، ہم سے فلاں عیب کیا، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پیر بول کر گواہی دیں گے الہی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا۔ ہاتھ تیرے خلاف، پیر تیرے خلاف، زمین تیرے خلاف، اعینہم وتشہد اعینہم، آنکھیں تیرے خلاف، الہی تیری قدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا، تیرا قرآن نہ دیکھا، تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا، ہم سے بدکار عورتوں کی شکلیں دیکھی، ہم سے طرح طرح کے تماشے دیکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ سیٹھ کا آج وہ گیا، کل کو وہ گیا، بالکل غریب نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پلے تو روٹی بھی نہیں۔ وہ جب کسی کو گھٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے، اشارے کی دیر ہے، اسی کو کہتا ہے ابتار، منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے تاج اوڑھنے والوں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے گورنروں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے وزیروں کے منہ پہ مٹی آ گئی۔ روئے زمین کے مالک تھے، ملکوں کے مالک تھے، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک تھے، فوجوں کے مالک تھے، موت کا جھٹکا لگا، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ کون پوچھے؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اللہ میاں نے پکڑ لیا، عورت کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، عورت یہی ہے، خامن دوسرا ہے، موسم وہی، رات ایسی ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، یک موسم ہے، یہ عورت اور اس کا دوسرا خامن ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے، ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا خامد کہنے لگا یہ کوئی شوقیہ فقیر نہیں، یہ تنگ ہے، یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے یا معصوم بچے بھوکے ہیں، شوق میں اتنی سردی میں نہیں آ سکتا، ہم نے تو دوپہر بھی کھا لیا تھا، یہ سارا کھانا فقیر کو دیا، سارا ہی کھانا اٹھا کر فقیر کو دیا۔ عورت گئی، کھانا دے کے واپس آئی، روتی ہوئی واپس آئی، رو رہی ہے۔ خامد نے بے نیازی دیکھ کر آئی ہوں، جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہوں، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں، اس فقیر کو میں نے جان لیا، اس کو میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت امیر آدمی تھا، بہت سیٹھ آدمی تھا، قدرت دیکھو اس کی، رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا مانگنے آیا۔ وہ اس کا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نہ، اگر تم پریشانی کا اظہار نہ کرو تو ایک راز کی بات میں بھی بتاؤں۔ اس نے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے؟ وہ کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم، تیرے خامند نے جس فقیر کو تماچے لاتے ماری تھی میں وہی فقیر ہوں، جس کو لاتیں لگی تھی، جس کو تھپڑ لگے تھے میں وہ ہوں، آج میری جگہ وہ ہے اور اس کی جگہ میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔
کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ دن خوشی کا دکھلایا، اللہ پاک نے عید کا دن دیا، شکریہ کی نماز کا وقت دیا، رمضان کے روزوں اور تراویح اور تلاوت زکوٰۃ خیرات کی توفیق بخشی۔ یہ اسی کے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے امیر آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکے، بڑے بڑے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ایک روزہ نہ رکھ سکے۔ تم کیا کہتے ہو انہوں نے نہیں رکھا؟ نہیں، اس مالک نے ہی نہیں رکھنے دیا، جا تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے دروازے پہ آئے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا، اور خدا کی قسم خدا نے تجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں کی، ورنہ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے، وہ پرندوں سے کام لیتا ہے، تیرا محتاج نہیں۔ اگر سارا جہان نماز پڑھنے لگ جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا۔ اگر سارا جہان پورا دنیا کا دھندا چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی گھاٹا نہیں آتا۔ یہ سب اپنے لیے کر رہے ہو، یہ سب اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہو، سب اپنی موت کی تلخی سے بچنے کا بندوبست کر رہے ہو، قبر کے اندھیرے کا انتظام کر رہے ہو، قیامت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو۔ ختم ہونے والی زندگی، تباہ ہونے والی زندگی، روزانہ تمہارے سامنے ختم ہونے والی زندگی، مردہ بن جانے والی زندگی، منہ بند کر دینے والی زندگی، آنکھیں بند ہو جانے والی زندگی، گھر سے اکیلا جنازہ اٹھ کر کے چلا جانے والے کی زندگی ابھی تجھے ملی ہوئی ہے، سانس آ جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنے دل میں یوں ہی توبہ کر لے میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی یہ توبہ کر لے میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، کوئی یہی توبہ کر لے میں آج کے بعد کسی قسم کے وبائی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ بہت ممکن ہے کہ تیری موت آئے اور پروردگار عالم فرمائے آ جا، تو مجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کی بڑی کریمی ہے، جب وہ کسی کو بخشنے پہ آئے تو اس کو اس وقت بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے ایک دن روڑا کاٹا، راستے سے اس نیت سے ہٹایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو نے میرے بندوں کی تکلیف کا خیال کیا، جا میں نے تیری جہنم کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ اور علماء نے یوں لکھا ہے کہ ترس کھانا ایسی چیز ہے، بنی اسرائیل کی ایک کنجری کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نجات پا جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ بے شک تیرے عیب ٹھیک نہیں، تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھ پہ ترس کھا لیا۔ مخلوق کے خدا پہ ترس کھاؤ، اللہ اللہ کر کے مر جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، اپنی اولاد کو دین میں لگاؤ، قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر میں تیرا نام لینے والا تو کوئی ہو۔ مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد مولوی پڑھ پڑھ کر بخشیں گے، بھلا مولوی تیرے باپ کا ملازم ہے جو سارا دن لگا رہے گا؟ ہاں، مولوی اپنے باپ کے لیے کرے گا، اپنے لیے کرے گا، یہ تیرے لیے کرے گا؟ تو اپنی اولاد کے لیے اپنا بندوبست اپنے گھر میں کر۔ سونا خرید کر گھر میں لے جاتا ہے، کبھی نہیں مولویوں کو پکڑانے آیا لو مولوی صاحب سونا لے لو، سونا خرید کر سیدھا گھر میں لے جاتا ہے۔ ابھی میں چنوٹ گیا تھا تو بتلا رہے تھے ایک مسحری جو لوگ جہیز میں دیتے ہیں 25,000 کی تیار ہوتی ہے، 25,000 کی، تو 25,000 کی مسحری کو لے کے دیتا ہے تو اپنی جوائی کو اور اپنی لڑکی کو، اور تیرے لیے رات دن بیٹھ کے روے ہم کیوں؟ ہم روے اللہ میاں جنت دیوا ہے، اللہ شودے کو معاف کرے، اللہ جنت دے جنت دے جنت، کیوں؟ سال میں 2 دن تو مسجد میں آتا ہے، آخری جمعے کو اور عید کے دن، اور ہم تیرے لیے سال بھر تک روتے رہے کیوں؟ اس لیے خیال کر، چاروں طرف تیرے قبرستان چھپے پڑے ہیں، خدا کی قسم تیرے سے اچھے مالدار ان قبروں میں چھپ گئے، خدا کی قسم تجھ سے زیادہ خوبصورت طاقتور ان قبروں میں چھپ گئے۔ تو بھائی میں اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد بنوا دی، اور خدا
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اے کاش گرمی کا رمضان ہوتا، میرا روزہ ہوتا اور میں روزے کی حالت میں شہید کیا جاتا۔ اللہ پاک مجھ سے پوچھتا، او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا، الہی میں دنیا میں روزہ رکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ صحابہ تو گرمی کے روزے کی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، مضبوط ایمان تھے، اور کیوں نہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، نبی کی صحبت میں رہے، نبی کی مجلس میں بیٹھے، نبی سے قرآن سیکھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہر وقت دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، بعض صحابی کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی، جب پیاس ستاتی تھی اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی، ہم کالی کملی والے کا دیدار کرتے تھے، ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے رمضان کے مہینے میں جہاد کیے، جنگ کیے، جنگ بدر، باوجود اس کے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتل و قتال ہے، مگر اللہ میاں کی ماننے والے لوگوں نے نرالی قربانی کر کے دکھلائی، روزہ بھی رکھا، کفار سے مقابلہ بھی کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اپنے رحمت والے ہاتھ سر سے اونچے اٹھا دیے اور دعا مانگی، الہی اگر آج یہ کلمہ پڑھنے والے مٹ گئے تو پھر تیری زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کی ہمت ہوئی، 313 مسلمان ہیں، ہزاروں کافر ہیں، بڑا ساز و سامان لے کر آئے ہیں، بڑا لشکر بنا کر آئے ہیں، بڑا انتظام کر کے، پورے عرب نے مشورہ کر کے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ حملہ کر دیا، مگر صحابہ نے روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا دین ایمان تھا ان حضرات کا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ تو مسلمان بن گئے تھے، ان کا والد جراح ابھی مسلمان نہیں بنا تھا، تو کافروں کی طرف سے لڑائی میں آیا اور میدان میں کھڑا ہو کر للکارنے لگا، آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ جراح کا بیٹا تلوار لے کر میدان میں آیا، باقی صحابہ کہنے لگے ہم چلے جائیں گے، تیرا والد ہے تو نہ جا، اور جراح نے بھی دیکھ کے کہا، او ابو عبیدہ میں تیرا ابا ہوں تو میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگی، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی، اب باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں، اب مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا، جو میرے نبی کا غلام ہے وہ میرا ہے، جو غلام نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ تلوار لے کر باپ پہ حملہ کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تیاری ہو رہی ہے، کوئی کھجورے لا کے پیش کرتا ہے، کوئی تیر لا کر کے رکھ رہا ہے، کوئی جو کے ستو لا کے رکھتا ہے، کوئی گھوڑا لا کر پیش کر رہا ہے۔ ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری یہ یتیم پونجی ہے اسے قبول فرماؤ، میرے یہ یتیم بچے ہیں ان کو اللہ کے لیے جہاد میں جنگ میں قبول فرماؤ۔ وہ کیسی ماں ہوگی، وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کے لیے ذبح کرانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ وہ کیسی ماں ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے بچوں کو قربان کرنے آئی ہے۔
حضور نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہ ابھی جنگ کے مطلب کے نہیں. تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ یہ کچھ بڑا معلوم ہوتا. کسی صحابی نے کہا. دوسرا اس کے پاس جو کھڑا تھا اس نے ایڑیاں اٹھا لی، کھریاں اٹھا کے کہنے لگا مقابلہ کرا کے دیکھ لو، میں اس سے بھی بڑا ہوں. صحابہ کی اولاد کا شوق دیکھو، ذوق دیکھو، تمنائیں دیکھو، حسرت دیکھو. رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کا روزہ، صحابیات کا روزہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے. آج آپ لوگ روزہ رکھ کر اگر نہ شکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے. اولاغا مالک کائنات کی قسم ہے، دو جہان کی تخت و تاجی، دو جہان کی بادشاہتی، ساری دنیا کی یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کی سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف. اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کی اندازہ تو کر. فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ. اگر نہ شکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا. دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے. ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ. ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی. فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں. فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی. فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، کہ ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا. وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا. فرمایا جاؤ، تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا. سبحان اللہ. وہ فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. تیسری چیز اگر عطا ہو جائے اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں. اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پکارا اس اپنے پروردگار کو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں. چولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ اور پانچویں چیز فرمائی، میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس گہری گہری سوچ میں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔ رنج کا سبب کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی، اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو، میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے،
तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्न जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों, खुदा की कसम, जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं, वो इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नुम में हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा, आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया, ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख रमजान में, गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एहसास करता था, मेरे साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूँ, अल्लाह का कुरान हूँ, बेवफा नहीं। बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। उलमा ने लिखा है, फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा, मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को, तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा, और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिट्टी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा, सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे, हमारे अमल तूले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले, जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे, फरिश्ते मुझको खींचकर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी, और मालिक के कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है, तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। तो फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कदर वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कदर क्या चीज है? फरमाया, एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा, वो किस महीने में है? फरमाया, रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा, कौन सी रात है? फरमाया, आखिरी आशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया, अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात थी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एतकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तिफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारे अशरा शब कदर का हुआ।
ہر رات کو حاصل کرنے کی، جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا کی؟ امادا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سبز جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا، اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے اور گناہگار
میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی سوال کر، میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے، اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جو مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں۔ قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے۔ لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک ایک کتنے روپے آنے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک ایک کتنے آنے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا، اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی، کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ۔ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ ساری مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اللہ اکبر، والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام مطلع الفجر۔ ساری رات سلامتی والی ہے،
सारी रात नियामतों वाली है, रहमतों भरी रात है, करम भरी रात है, भागा वाली रात है, रहमतों वाली रात है, इसलिए सलाम। हर शर से अमन है, सलामती है, हर फसाद से अमन है, सलामती है, हर तकलीफ से अमन है, सलामती है। सहाबा कहते हैं कि जब रमजान मुबारक का आखिर आया करता था, सहाबा चीखे मार मार के रोया करते थे, इलाही फिर रमजान ना जाने किसको आएगा और किसको नहीं। मदीने की गलियों में सहाबा रोया करते थे, मदीने की गलियों में चीखो पुकार हुआ करती थी कि हाय गया रमजान, रमजान चला गया, न जाने फिर जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, हमारे गुनाह कैसे माफ होंगे, हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, हमारी इस्तग़फ़ार कैसे कबूल होगी, दुरूद पाक के दर्जे कैसे बढ़ेंगे, तिलावत कुरान पाक पर इनाम ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो मेरी जात पे एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है, 10 गुनाह माफ कर देता है, 10 नेकियां नामे अमाल में दर्ज हो जाती हैं। और इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लामा सखावी लिखते हैं, और लोगों जो मुझ पे कसरत से दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, इसी हालत में मौत आ जाए, कब्र के अंदर कीड़े उसकी मैयत को नहीं खाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, कयामत के दिन उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आवेगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक लड़की को लाए, अर्ज करने लगी, काली कमली वाले मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी हमशीरा हूं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा भाई कोई नहीं, मेरी बहन कोई नहीं, मेरे अब्बा मेरे वालिदी, मैं अपनी अम्मा के पेट में था कि दुनिया से रुखसत हो गए, यतीम पैदा हुआ, मेरा भाई बहन कोई नहीं। अर्ज करने लगी, काली कमली वाले दूध शरीक बहन हूं, जब आप सैयदा हलीमा के यहाँ दूध पिया करते थे, मैं आपको गोद खिलाया करती थी, मैं आपकी हमशीरा हूं, आपकी बहन हूं, मैं सिफारिश करने आई हूं अपने कबीला बनु सआद की, इन तमाम को आजाद कर दीजिए। आपने फरमाया, मुझे क्या मालूम किस तरह से तुम मेरी बहन बन गई हो। हाथ आगे करके कहती है, काली कमली वाले आज तक मेरे हाथों से सूंघ कर देख लो, नबूवत की खुशबू आ रही है। मैं गोद में खिलाया करती थी, मैं आपको संभाला करती थी, आज तक मेरे हाथों से नबूवत की खुशबू आती जाती है। और एक और निशानी आपको दिखा दूं, उसमें निशान मौजूद है। आप मेरी गोद में थे, बड़ी थोड़ी सी उम्र थी, मैंने शिर्क की बात कोई जुबान से निकाली, आपने मेरे कंधे में चक मार दिया। मुझ नबी को गोद में लेकर शिर्क की बात कैसे कर सकती हो। अल्लाहु अकबर। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिफारिश को मंजूर फरमाकर बनु सआद के औरत मर्दों को आजाद कर दिया। 70,000 फरिश्ता दाईं तरफ है, 70,000 फरिश्ता बाईं तरफ है, 70,000 फरिश्ता आगे है, 70,000 फरिश्ता पीछे है, दरमियान में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। चारों तरफ नूरानी है, बीच में इंसान है, सैयदुल बशर है। सारा जहां देख रहा है कि नूरियों के झुरमुट में हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। पहले आसमान पे पहुंचे, दस्तक दी गई, दरवाजा खोला, मम्मा का कौन है?
کون ہے؟ عرض کیا گیا میں جبریل ہوں، مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں مائی محمد، او آسمان والو آؤ مجھے مبارکباد دے دو، آج تو میری ساتھ امام الانبیاء ہے۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے، انہیں کہنا جی کیا بکواس کرے، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات فرشتوں کے جھرمٹ میں، نورانیوں کے جھرمٹ میں، حوروں غلمان کے تبسم اور مسکراہٹوں میں سامنے پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہیں، دیدار کے لیے مشتاق ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، فرمایا یا مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے مبارک ہو، میں بھی تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ میری اولاد میں سے اللہ پاک نے آپ کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوتا جاتا ہے، دیدار کے مشتاق فرشتے دیدار کرتے جاتے ہیں، قربان ہوتے جاتے ہیں، جدھر سے گزرو سلام ہے، جدھر سے گزرو درود ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ، تحقیق میں خدا، میں پروردگار، و ملائکہ، اور میرے فرشتے، یصلون علی النبی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 نیکیاں نام اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علامہ سخاوی لکھتے ہیں، اور لوگوں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا، اسی حالت میں موت آ جائے، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون ہے جس کے منہ سے اتنی خوشبو ہے کہ میدان محشر مہک رہا، سارا حشر کا میدان معطر ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تم گیت گایا کرتے تھے، یہ کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، تم خرافات بکا کرتے تھے، تم بکواس کیا کرتے تھے، یہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس قدر درود شریف پڑھا کرتے تھے کہ رات کو سو جاتے تھے، اٹھتے وقت بھی چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ میں خدا نے آج درود شریف کی برکت سے ان کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی۔ اور اس سے بڑھ کر کتنی بڑی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیاس والے دن میں، 50,000 سال کے پیاس والے دن میں خود ان لوگوں کو تلاش کرنے آؤں گا اور ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ لے جاؤں گا اور رحمت والے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ مقدر ہمارے ماڑے، کتنا ہی بتاؤ کتنا ہی سمجھاؤ، اس طرف مرد عورتوں نے لگنا ہی نہیں۔ بچوں سے بکواس کرتے سو جائیں گے،
कारोबारी बातें करते करते यूं मुंह फाड़ कर सो जाएंगे, यूं ही सो जाते हैं और यूं ही हम लोग मर जाते हैं। क्या कमाल था इन हजरात का। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सगा भाई अबू सुफियान का लख्ते जिगर, जिस घर की औरतों का ये आलम है, जिस घर की औरतों के अकीदे का ये हाल है, अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, मदीने पाक में अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए आए, बेटी से मिलने के लिए आए। जब हुजरे मुबारक के करीब आए, और लोगों और बिल्डिंग कोठियों बंगलों पे रात दिन मरने वालों, कभी तो सीरत की किताबें उठा कर देखो, शहंशाह कायनात की क्या जिंदगी थी। दरवाजे पे अबू सुफियान को बाप को देखा है, दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया, जिस बिस्तर पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान ने देख लिया, कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। अब्बा नहीं, लोग अपने अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने लपेट के रख दिया। सैयदा उम्मे हबीबा कहती अब्बा जान, इस घर में आकर मैंने अदब करना सीख लिया है। और मेरे अब्बा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मैं अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, और ये बात मुझसे हो नहीं सकती कि बिस्तर नबी पाक का हो और अब्बा मुशरिक नापाक काफिर के नीचे बिछा दिया जाए। जिस घर की औरतों का ये अकीदा हो, मर्दों का क्या हाल होगा। कमाल बड़ा इश्क है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में। फरमाते हैं, ओ लोगों वो सोने की डबिया ले आओ जिसमें मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक नाखून मुबारक रखे हुए हैं। और लोगों जब मेरे गुस्ल से फारिग हो जाओ, जब मेरे कफन से फारिग हो जाओ, ये मेरे आका के नाखून मेरी आंखों पे रख देना। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान देखो। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ओ लोगों मैं ये तजवीज इसलिए कर रहा हूं, कयामत का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, रब्बुल आलमीन की अदालत होगी। अल्लाह पाक पूछेगा अमीर मुआविया दुनिया से क्या लाया। मैं अर्ज करूंगा इलाही मैं अपनी आंखों पे अकाली कमली वाले की नाखून रख के आया हूं। और हमारे उलमाए देवबंद के अकीदे के बारे में कई लोग शक डाल दिया करते हैं, ओ मियां तो को पता नहीं ये उत्तू इतू मनेंदर विचू नहीं मनेंदे। अंदाजा ला असा एडे कमले थी गए हैं अपने बिच ना को वरण लेने, इन्होंने साढ़े बिच वड़ के भी देख लिया। कौन है जो हमारे अंदर बढ़ सकता है। एक ऐसा रुमाल सुनो, एक ऐसा रुमाल जिस रुमाल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चोगा मुबारक आपकी पहना हुआ इस्तेमाल करता कपड़ा, जिस रुमाल में 1000 साल तक लिपटा रहा, वो रुमाल हमारे दारुल उलूम देवबंद के खजाने में सोने की डबिया में रखा हुआ है। यानी हुजूर के कपड़े की तो बरकत जो थी सो थी, जो हुजूर के कपड़े को कपड़ा लग गया हम तो उसका भी इकराम करते हैं। मगर ये नहीं कि चल पड़े मांगने के लिए, ये हजरत अली का पंजा है, ये हजरत हुसैन की पगड़ी है, ये हजरत हसन का तीर है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घोड़ा है। तुम्हारे पास कहां से आ गई है?
جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو. ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے. کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی. کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو. فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی. امن ہوا قانت آناء اللیل. اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں جانتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں. کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس کو جبریل، جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں. اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں. آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے. اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ، سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ. قربان جاؤں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے. قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا. خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو. سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو. 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو. علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو. اس پر اعتقاد نہیں جمتا. یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں. جب چھٹے آسمان پہ گئے، تشریف لے گئے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے. بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آ گئی. 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی. 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی. والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا, استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا, بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا. موت نے وقت نہ دیا. اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ, تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا, آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو. وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے. خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائے. سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے. جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں, ساتھ نہیں چلتے. فرمایا آؤ نا آگے چلو میری ساتھ آؤ. عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آگے بڑھوں, میری سرحد آ گئی, آپ کی سرحد شروع ہے, میرا بارڈر ختم ہے, آپ کا شروع ہے, میری انتہا ہو گئی, آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے, میرا انجام آ چکا, آپ کا آغاز ہونے لگا ہے. تو نوری فرشتوں کا سردار ہے, تجھے کیا ہوا؟ آگے چل, آگے بڑھ, کچھ دور تو میری ساتھ چل. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام, تو در دوستی مخلصم یابتی, انانم ز صحبت سرا تابتی. او آجا عمرہ کو ساتھی ہے, ہمیشہ کا تو ساتھی ہے, آنے جانے والا ہے, جا کے مجھے لایا ہے, میرا ساتھ نہ چھوڑ, آ میری ساتھ آگے چل. جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروی بالم نمان, اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. او کالی کملی والے اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا, میں آگے نہیں چل سکتا. اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں. نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. سید البشر آمنہ کا لگتے جگر, سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے. فرما تیری ابتدا ہے, میری انتہا ہو گئی. 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی. کوئی وحشت نہیں, کوئی خوف نہیں. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا
غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے. ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی. آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے. میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو. کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے, میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی. جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ میاں بھی بے نیاز ہے, اسی لیے تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے, یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے, وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں, جھولی میری بھی تنگ نہیں, اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں, میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا, میں لیتا نہ تھکا. اللہ اکبر. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے, میرے محبوب آ گئے ہو. جی ہاں, اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے سے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے, جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے, تیری قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا. توجہ کرنا, ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں. میرے محبوب اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں, پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں, پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں, بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد, میری اولاد کوئی نہیں, میرے ماں باپ کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے, پتے پتے کا مالک تو ہے, ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری, ساری جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں,
سب کچھ تیرے پاس ہے، قدرت کاملہ تیری، دریا تیرے، سمندر تیرے، درخت تیرے، ہوا تیری، زمین تیری، پہاڑ تیرے، کائنات تیری، سب کچھ تیرا، پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے، الہ العالمین تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں، تو پروردگار ہے، کوئی کسی کا تو محتاج نہیں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، انکساری لے کر آیا ہوں، عبدیت لے کر آیا ہوں، تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں، سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں۔ الہی سر میرا، در تیرا، دل میرا، گھر تیرا، میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں، تو میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا۔ اللہ اکبر۔ سو دوستو، اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یک کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔